السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کی کئی مقام پر کئی حوالوں سے توثیق فرمائی ہے۔ اس طرح سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اورنگزیب عالمگیر کی ایک دو جگہ پر توثیق فرمائی ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کی کتاب ہے، بہت مبسوط کتاب ہے۔ اس کی تدوین بھی قریب 500 علماء نے ایک لجنہ کی صورت میں، ایک کونسل کی صورت میں، ایک تحقیقی ادارہ کی صورت میں عالمگیر کے دور میں کی۔ میں نے حضرت میاں میر قادری رحمہ اللہ نے جو ایک موقع پر اورنگزیب کی سخت سرزنش کی، جب وہ دکن میں فتوحات کر رہا تھا اور وہاں اس کی افواج بہت سختی برت رہی تھی، اس موقع پر وہ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوا، کچھ شکرانہ لے گیا جو مقدار میں بہت زیادہ تھا۔ وہ نظم موجود ہے فارسی زبان میں، جناب پروفیسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ اس میں بہت ہی جلال کے ساتھ پیش آئے، قلندرانہ جلال کے ساتھ پیش آئے میاں میر قادری رحمہ اللہ۔ ظاہر ہے ان کو یہ بھی کلک تھا کہ ان کے مرید خاص حضرت دارالشکوہ قادری رحمہ اللہ کے ساتھ بہت ہی المناک سلوک کیا تھا اس بادشاہ نے۔ تو اچھے پہلو بھی ہے، مثلا وہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا، وہ دیندار شخص تھا اس حوالے سے، لیکن جو پہلو ان کا کربناک تھا کہ اس نے مظالم بھی بہت روا رکھے۔ حضرت خوشحال خان خٹک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے صوفی تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، آپ سب کے علم میں ہے۔ ان کا کلام اس بات پر صادق عادل ہے، شاہد عادل ہے کہ وہ کتنے بڑے صوفی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایسا ریاکار نہیں دیکھا جس طرح یہ شخص تھا۔ اس طرح بابا عبدالرحمن کا شعر میں نے آپ کے حضور پیش کیا تھا، اورنگزیب چی آرائش دا تخت و تاج کا، تخت و تاج بے خدا تاخت و تاراج کا۔ حضرت بابا عبدالرحمن بھی ان سے بہت نالاں تھے۔ بہرکیف ہم یوں کر لیتے ہیں کہ اس مسئلہ میں نہیں پڑھتے، اس کو ایک مشاجرہ قرار دے کر، مشاجرہ کہ اچھی پہلو بھی تھے ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں اچھے پہلو بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ظلم و تعدی کا عنصر بھی تھا۔ تو خذ ما صفا ودع ما قدرا، اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ حضرت اقبال نے بھی اس طرح کیا ہے کہ ایک مقام پر یہ اسرار و رموز میں اورنگزیب عالمگیر کی مدحت بھی کی ہے، یہ بات بھی ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ایک مشاجرہ قرار دے کر اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یفصل بینکم یوم القیامہ، اللہ حق ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ خدائے کریم و جلیل جب بھی خلائق کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے تو حق کے ساتھ فرماتا ہے۔ جزاکم اللہ۔